السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک جو سی ایس ایس 2025 اینڈ پی ایم ایس 2025 کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، اور جنرلی بھی دوز ہو آر انٹرسٹڈ ان نوئنگ اباؤٹ دس ایشو اٹس امپورٹنٹ، اینڈ اٹ از اباؤٹ انرجی کرائسس ان پاکستان. اور ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ جو انرجی کرائسس ہے، یہی ڈبیٹ اگر ہم ایگزیکٹلی آج سے 10 سال پہلے کر رہے ہوتے تو دا ڈبیٹ آف انرجی کرائسس ووڈ ہیو بین مچ ڈفرنٹ فرام وٹ اٹ از ٹوڈے. آج کی جو اس ایپیسوڈ ہے، اس کے اندر جو انرجی کرائسس ہے، اس کے اندر ہم 3 مین اسپیکٹ پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پاکستان کے اندر ہسٹوریکل انرجی لینڈسکیپ رہا کیا ہے، ہسٹوریکل انرجی ایشوز رہے کیا ہیں. پھر ہم بات کریں گے کرنٹ انرجی کرائسس کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں یہ کرائسس ہے کیا واٹ آر دا کرائسس، اس میں پرائسنگ اینڈ ڈفرنٹ ایشوز کیا ہیں، پھر ان کی وجوہات کیا ہیں، اور ساتھ میں پھر وے فارورڈ کیا ہے، ہاؤ کین وی ڈیل ود دس کرائسس. ان تمام معاملات کے اوپر ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے. بیفور وی گو آن ٹو ایکسپلین دس ٹاپک، ناظرین آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اگین جو کریش کورس ہے آن کرنٹ افیئرز اینڈ پاکستان افیئرز، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اٹ از اسپیشلی پرٹیننٹ اینڈ امپارٹنٹ فار دوز جو کہ ایک لائیو ڈسکشن میں دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیز ٹاپکس جو امپورٹنٹ ہے سی ایس ایس 2025 میں یا پی ایم ایس 2025 میں. اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. ایک کریش کورس ہے، دس از امپورٹنٹ، اٹس اے شارٹیسٹ وے ٹو either revise the already known knowledge and information or to build a kind of idea کہ جو important dimensions ہیں ان کو کسی سے attempt کرنا ہے. So this session will be extremely helpful for those who want to really do good in their upcoming examination. So do get registered on the given number, because this I think will be the last opportunity before you appear in your actual exams. اب آتے ہیں ناظرین انرجی کرائسس کے اوپر. انرجی کرائسس آف پاکستان جو ہے اٹس امپورٹنٹ ڈائمینشن، بیکاز اگر میں جنرلی بات کروں تو پاکستان کے اندر اس وقت جو انرجی کی صورتحال ہے، بجلی کی صورتحال ہے، اس حوالے سے اٹس اے میجر کنسرن فار پاکستان. ون آف دی ریزنز آف اکنامک کرائسس ان پاکستان از دی ہائی انرجی پرائسز اینڈ انرجی مس مینجمنٹ. اور وہ کیوں ہے، انرجی پرائسز کیوں زیادہ ہیں، اس کو لوگ بلیم کرتے ہیں. کوئی اسے آئی پی پیز کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اور کوئی اسے گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ایشوز کے ساتھ لنک کرتے ہیں. بٹ ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں ملٹیپل فیکٹرز پہ بات کریں گے، بٹ آئی پی پیز ول بی پارٹ آف اٹ. جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، ان کا جو رول ہے انرجی لینڈسکیپ میں اور انرجی کرائسس میں، اس کی ریئلٹی کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین، پاکستان کا جو انرجی کرائسس ہے یہ کیا نیا کرائسس ہے یا پاکستان میں ہسٹوریکل رہے ہیں؟ آبویسلی بات ہے، پاکستان ہیز ہسٹوریکلی فیسڈ انرجی پرابلمز. ہم جانتے ہیں کہ 1960 میں جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنائے گئے تھے، ان کا ون آف دی intended objective was to generate electricity because industrialization was growing and we needed to match with the energy production تاکہ ہم اپنی انڈسٹریلائزیشن کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکیں. بٹ ہم نے دیکھا ناظرین کہ 70s میں نیشنلائزیشن ہوئی، تو اس نیشنلائزیشن سے انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس رک گیا، انرجی ڈیمانڈ کم ہوئی. اور 1980s میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ 1980s میں انرجی پروڈکشن پہ فوکس نہیں کیا گیا. لیکن جو ہی 1990s شروع ہوتے ہیں تو پاکستان میں ایک سیویئر کرائسس شروع ہوتا ہے انرجی پروڈکشن کا، اور ہمارے پاس جو شارٹ ٹرم سولوشن ہوتا نہیں ہے کہ ہم انرجی پروڈیوس کر سکیں، بیکاز دا ڈیمز ور ناٹ کنسٹرکٹیڈ. ہمارا مین ریلائنس ہائیڈرو الیکٹرک پہ تھا، اور وہ ڈیولپ کرنے کے لیے it could take a lot of time and money, and we didn't have either time or money. Therefore we went for بنگلہ دیش ماڈل. اور 1994 میں ہم نے آئی پی پیز کی پالیسیز ڈیزائن کرنا شروع کی، اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو سیکنڈ ٹرم تھی اس کے اندر، اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو تھے ان کو انوائٹ کیا گیا ٹو انویسٹ ان پاکستان انرجی سیکٹر، اینڈ گورنمنٹ پرومس ٹو بائی فرام دیم. تو اس سے ہم دیکھا کہ لیٹ 1990s میں ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی نظر آتی ہے تھوڑی سی، بیکاز انرجی پروڈکشن آتی ہے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، اور اس سے پاکستان کا انرجی اسکیپ جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹیبلائز ہوتا ہے. بٹ دین پوسٹ مشرف ریجن ہے، مشرف پوسٹ ماشاء اللہ ہے، اس کے بعد ہم نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کا فوکس بنا اکنامک ریوائول پہ، اور اس اکنامک ریوائول میں ایلیمنٹ آف انرجی واز لارجلی اگنورڈ. تو اس انڈسٹریل گروتھ کی وجہ سے، اکنامک گروتھ کی وجہ سے جو نیسیسری ریکوائرڈ انرجی تھی، دیٹ واز مسنگ ایلیمنٹ. تو پورا ایک سپلائی چین کا سسٹم جو تھا، دیٹ واز ناٹ پرووائڈیڈ ٹو فیسیلیٹیٹ انڈسٹریلائزیشن. اینڈ ایز اے رزلٹ ہم نے دیکھا کہ لیٹ 2006-07 کے بعد سے پاکستان میں انرجی شارٹیج یعنی لوڈ شیڈنگ کا کرائسس بڑا سیویئرلی انٹینسیفائی ہوتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ایک لانگ آورز آف انرجی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو وہ جتنی اکنامک ڈیولپمنٹ تھی وہ ساری کی ساری نیچے آتی ہے، اور جو پاکستان کے اندر انڈسٹریلسٹ ہیں دے اسٹارٹ موونگ ٹورڈز دی ادر لوکیشنز ان ساؤتھ ایشیا.
کٹ تو صحیح شارٹ الٹیمیٹلی پھر نواز شریف صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ریلیٹیو اسٹیبلٹی آتی ہے سیکورٹی کے حوالے سے، اور سی پیک پروجیکٹس آتے ہیں، اینڈ ہمارا فوکس اگین شفٹ ہوتا ہے ٹورڈز پروموٹنگ آئی پی پیز. ہم نے انڈیپینڈنٹ پراپرٹیز کو دوبارہ انوائٹ کیا، اور خاص کر چائنا سے انویسٹرز کو انوائٹ کیا کہ آپ انرجی پروڈکشن میں انویسٹ کریں. ایز اے رزلٹ ہم نے دیکھا کہ ہماری انرجی جو پروڈکشن تھی اس کے اندر بہت سارے پروجیکٹس لگے، بہت سارے، لیکن چونکہ پاکستان میں اس وقت اکنامک کرائسس تھا، سیکورٹی کرائسس تھا، سو وی ہیو ٹو گیو ایکسٹرا انسینٹیوز ٹو دا آئی پی پیز جو انڈیپینڈنٹ پراپرٹیز تھے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے. فار ایگزامپل ڈالر میں پیمنٹس تھیں، فار ایگزامپل کیپیسٹی چارجز کی اسٹیٹ نے اٹھایا سرکولر ڈیپٹ نہ ہونے کی گارنٹیز دیں. تو اس طرح بہت سارے جو ہے ہم نے ان کو انسینٹیو دیے تاکہ وہ پاکستان کے اندر اس رسک فیکٹر میں آ کے انویسٹمنٹ کر سکیں. بٹ ہم نے دیکھا ناظرین کہ 2020 کے بعد سے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ سلمپ ہوئی ہے پاکستان میں، مینلی بیکاز آف کووڈ اینڈ دین یوکرین وار اینڈ دین پولیٹیکل کرائسس. اور جب ڈیمانڈ کم ہوگی تو obvious سی بات ہے دی آئی پی پیز ہیو دا کیپیسٹی ٹو پروڈیوس، دا گورنمنٹ از باؤنڈ ٹو ایدر بائی فرام دیم اور پے ٹو دیم. اور چونکہ کنزیوم کر نہیں رہے، انڈسٹریلائزیشن ڈیولپ نہیں ہو رہی، اکنامک سلمپ ہے پاکستان میں، تو اب انسٹال کیپیسٹی تو 42,000 میگا واٹ ہے. لیکن کیا پاکستان جو ہے وہ اتنی ہی کنزمپشن، پاکستانی عوام، پاکستانی اکانومی اتنی ہی کنزمپشن کرتی ہے؟ تو obviously ناٹ. ہماری ایوریج کنزمپشن جو ہے دیٹ ہاورز اراؤنڈ 20,000 میگا واٹ، اور جو ایڈیشنل کیپیسٹی ہے اس کی پیمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے آئی بی پیز کو، سم تھنگ دیٹ کاسٹ. اور وہ obviously بات ہے گورنمنٹ کہاں سے پروڈیوس پے کرے گی؟ تو دین گورنمنٹ پیز فرام دا پبلک، اور وہ ایک سارا جو ہے وہ کرائسس بننا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ انرجی پرائسز ہیو سین سگنیفیکنٹ انکریز ان دا ریسنٹ ایئرز. جو ایوریج ٹیرف ہے ناظرین وہ obviously بات ہے کمرشل کے لیے 60+ ہے، اور جو ایک ڈومیسٹک یوزرز ہیں ان کے لیے اٹ از جسٹ بلو دا 50 روپیز پر یونٹ. دس از ہائیسٹ ٹیرفس ان ساؤتھ ایشیا، اینڈ دیٹ از وائی آئی وڈ بگن ود دس تھنگ کہ پاکستان کے اندر کرنٹ جو انرجی کرائسس ہے، انرجی کرائسس سے مطلب کیا ہے، اس کے ایسپیکٹس کیا ہیں؟ تو 4-5 مین ایسپیکٹس ہیں. ان میں سے ایک جیسے میں نے بھی ذکر کیا، انرجی پرائسنگ کیا ہے. پاکستان ہیز ون آف دا ہائیسٹ انرجی پرائسز ان دا ریجن، وچ obviously ڈومیسٹک اور سوشل امپیکٹ تو ہے ہی ہے پاورٹی کے حوالے سے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ آلسو کریٹس پور انوائرمنٹ فار انویسٹر ٹو انویسٹ. اور پاکستان میں ایف ٹی آئی جو ہے اٹس ون آف دا میجر کنسرنز، میجر ریزنز وائی پاکستان اکانومی از ناٹ گروئنگ اینڈ ایکسپینڈنگ. دوسرا بڑا مسئلہ ناظرین جو لائن لاسز کا ہے پاکستان کے اندر. جو لائن لاسز ہیں، جو ڈفرینٹ ڈسکوز ہیں پاکستان کے اندر، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کے لائن لاسز جو ہیں کچھ کے تو 30% سے بھی زیادہ ہیں. سو آلموسٹ آل آف دی کمپنیز ان پاکستان ہیو مچ ہائر لائن لاسز دین دا یونیورسل اسٹینڈرڈز. اور آئسکو سے لے کر آپ کے الیکٹرک تک جائیں گے تو لائن لاسز پیسکو تک دے آر سگنیفیکنٹلی ہائر. اور لائن لاسز کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں انرجی تھیفٹ بھی ہے، اس میں پور انرجی انفراسٹرکچر بھی ہے، وہ ایک اندر فیکٹر بھی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. بٹ لائن لاسز از اندر ایسپیکٹ آف پاکستان انرجی کرائسس. اس کی وجہ سے obviously بات ہے سرکولر ڈیٹ کریٹ ہوتا ہے، کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں پے کرنی پڑتی ہیں. بسائڈ دیٹ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ پور انفراسٹرکچر کی بات کی گئی. پاکستان میں جو انرجی پروڈکشن سے لے کر انرجی ٹرانسمیشن تک کا اور ڈومیسٹک یوزر تک کے جو انفراسٹرکچر ہے دیٹ از پور. اولڈ ٹیکنالوجیز ہیں، اولڈ ٹولز ہیں دیٹ سگنیفیکنٹلی انکریز دی انرجی پرائسز اینڈ انرجی کاسٹ ٹو پاکستانی کنزیومرز، اور وہ ایک انرجی کرائسس کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایک اور ناظرین جو ایشو ہے دیٹ از جو رینیوبل انرجی ہے اس کا مکس پاکستان میں بہت کم ہے. آلدو اٹ شیئر از انکریزنگ، فاسل فیول سے پروڈکشن کم ہو رہی ہے، بٹ اسٹل اٹ از مچ لارجر. دا شیئر ان دیٹ پائی آف اوور آل انرجی مکس از for fossil fuels is much larger than Pakistan can afford to, اور پاکستان should be doing that. تو وہ انرجی کے واسطے بڑا مسئلہ ہے. بسائڈ دیٹ ناظرین ایک اور مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ کا. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کی ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں انرجی کیپیسٹی زیادہ ہے، اور ساتھ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ obviously لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ناظرین کہ انرجی پیسے اتنی زیادہ ہیں دیٹ گورنمنٹ نوز دیٹ کنسسٹنٹ سپلائی آف انرجی وڈ ناٹ میک پیپل ٹو پے فار اٹ. اور جو لائن لاسز ہیں، جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ سگنیفیکنٹلی انکریز ہوگا، اور اسی لیے لائن لاسز والے علاقوں میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو بجلی کی سپلائی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور لوڈ شیڈنگ کی ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے. اٹس ناٹ اے پنشمنٹ، اٹ از آلسو مین دیٹ پیپل آر انیبل ٹو پے بیک، دیئر فور دے شوڈ ناٹ بی گیون دس تھنگ. سو یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ بھی ایک بہت کرونک مسئلہ پاکستان میں موجود ہے ان سلیکٹڈ ایریاز. کیوں ناظرین؟ اس ساری جو ایسپیکٹس میں سے ایک بڑا ایسپیکٹ ہے مینیجریل ایشوز ہیں پاکستان کے اندر. اٹ از جنرلی بلیوڈ کہ پاکستان کی انرجی مینجمنٹ جو ہے وہ بھی ایک پرابلمٹک ہے. تو وہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے پاکستان کے انرجی کرائسس کا.
اب آتے ہیں ناظرین یہ سارے مسائل کیوں ہیں، وائی دیز آر دا پرابلمس. ایک ناظرین الزام لگایا جاتا ہے آئی پی پیز کو، جو ایگریمنٹس کیے گئے آئی پی پیز کے ساتھ، جو ان کو ایکسٹرا انسینٹیوز دیے گئے آن کیپیسٹی پیمنٹ. ناظرین کیپیسٹی پیمنٹ کا سینس یہ ہے دیٹ گورنمنٹ ہیز سائن این ایگریمنٹ ود دیم دیٹ وین دے پروڈیوس دی انرجی دا گورنمنٹ ول بائی دیٹ and government agreed to buy all of the energy that they produce, and then government will sell it to the consumer. Consumer pays the bill to the government. جو ڈسکوز ہیں، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جیسے لیسکو وغیرہ ہے، پیپل پے دا بل ٹو دیز کمپنیز اینڈ دوز کمپنیز دین پے ٹو دی آئی پی پیز. بٹ پرابلم یہ ہے کہ اب آئی پی پیز بنا تو سکتی ہیں لیکن کنزیومر کنزیوم نہیں کر رہا، گورنمنٹ اسے بیچ نہیں پا رہی. تو گورنمنٹ ان کو جب بیچ نہیں پا رہی تو وہ بل نہیں پے کریں گے، اور لیکن ہمیں بل زیادہ پے نہیں کریں گے تو ہمیں جو انرجی لوگ کنزیوم کریں اس کا بل نہیں پے کرنا، بلکہ آئی پی جتنی پروڈیوس کر سکتی ہیں اس کا بل پے کرنا ہے. تو جو گیپ کریٹ ہو جاتا ہے، جو گورنمنٹ بائی کرتے ہیں اور لوگ بائی نہیں کرتے، جو نہیں کرتے وہ پھر گورنمنٹ کو خود سے پے کرنا پڑتا ہے. اور گورنمنٹ کہاں سے پے کرتی ہے؟ وہ اسی لوگوں کے بل کے اوپر جو ہے وہ ایڈ آن کر دیتی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ آپ پے کریں گے. obvious بات ہے گورنمنٹ اپنے سورسز تو ہوتے نہیں ہیں، وہ پبلک سے ہی لیتی ہے جا کے. سو کنزیومر ہیز ٹو پے فار انرجی دیٹ ہی کنزیومز اینڈ ہی ہیز ٹو پے فار دی انرجی دیٹ کین بی پروڈیوس بائی دا آئی پی پیز. سو جو گورنمنٹ اور آئی پی کی ڈیلنگ ہے اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں پہ آتا ہے. تو اس وجہ سے انرجی پرائسز بڑھ جاتی ہے، اور obvious بات ہے اس کی وجہ سے پھر سارے ہول لاٹ آف اکنامک ایشوز جو ہیں اور سوشل ایشوز جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. بٹ کیا یہ آئی پی پیز زیادتی کر رہی ہیں؟ تو obvious بات ہے گورنمنٹ آف پاکستان ہیڈ سائن ایگریمنٹس ود دم. اگر وہ زیادتی، اس کو بزنس میں ڈیلنگس کہتے ہیں، اٹ کوڈ بی اے بیڈ ڈیل اور اے گڈ ڈیل، بٹ زیادتی نہیں کہہ سکتے بیکاز گورنمنٹ ہیڈ سائن دا ایگریمنٹ بائی اٹ سیلف. اور وہ اس لیے بھی ضروری تھا، گورنمنٹ کا بھی اس لیے قصور نہیں ہے بیکاز جب ہم نے آئی پی پیز کو انکریج کیا تھا، پاکستان میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی. اب وہ اگر آپ پاور پروڈکشن ہے نہیں، اور جس ملک میں کرکٹ ٹیم نہیں آ رہی ہو، جس ملک میں کوئی کلچرل ایونٹ نہ ہو پا رہا ہو سیکورٹی کی وجہ سے، اس میں اگر فارن انویسٹر آئے گا تو آپ اسی بات ہے وہ ٹیک سم ایکسٹرا benefits and assurances from the government. And this is why آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا ان میں انسینٹیو دینا مجبوری تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی. آلدو جو 2020 کی نئی انرجی پالیسی آئی تھی انڈر عمران خان صاحب گورنمنٹ، اس میں کیپیسٹی پیمنٹ کی جو پالیسی کو اس کو پالیسی سے نکال دیا گیا تھا دیٹ آئی پیز ول اونلی بی پیڈ دا منی جو ان سے بائی کیا جائے گا، ان کی جنریشن کیپیسٹی نہیں بلکہ ان سے جو بائی کیا جائے گا اسی کی پیمنٹ کی جائے گی. بٹ انڈر دس نیو پالیسی ابھی کوئی میجر آئی پی پیز کا ایگریمنٹ ہوئے نہیں ہے. بٹ کیا اس کنڈیشن پہ کوئی آئی پی پی پاکستان میں آئے گی؟ دس اے بگ کوشچن فار پاکستان. دوسرا بڑا ایشو یہ ناظرین ہمیں لائن لاسز کا کہا. لائن لاسز کی بڑی وجہ جو انرجی کیس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے بیکاز لائن لاسز ایڈ ٹو دیٹ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہمیں کرنی پڑتی ہے یا سرکولر ڈیٹ میں ایڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل گورنمنٹ نے 1000 میگا واٹ عوام کو بیچی ہے، بٹ ایک گھر تک پہنچتے پہنچتے بیچ میں 100 میگا واٹ ضائع ہوگی بجلی، یا تو کسی نے چوری کر لی یا وہ لائن لاسز میں بجلی کنزیوم ہوگی. اولڈ ٹولز ہیں ہمارے پاس، تو اس صورت میں اس کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی تو گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنی پڑے گی، اور وہ بل جو ہے وہ ان لوگوں کو شیئر کرنا پڑے گا جو کہ انرجی یا چوری نہیں کرتے یا جن کا قصور نہیں ہے. سو گورنمنٹ کا پورا انرجی انفراسٹرکچر اور انرجی چوری کرنا، انرجی تھیفٹ جو ہے، دس ایکچولی انکریزز دا کاسٹ فار دا آرڈنری کنزیومرز وچ از انجسٹ. بٹ ایٹ لیسٹ وٹ گورنمنٹ کین ڈو از دے ہیو ٹو ٹیک دس منی فرام دی آرڈنری کنزیومرز. تو وہ بھی ایک انرجی لائن لاسز جو ہیں یہ بھی ایک میجر پرابلم ہے. بٹ لائن لاسز کی ایک بڑی وجہ مینیجریل ایشوز بھی ہیں، مینجمنٹ کے ایشوز بھی ہیں. مینجمنٹ کے ایشوز سے ایک اسپیکٹ ہے کرپشن اور بیڈ گورننس. obvious بات ہے پاکستان میں جو جس کو کمپنیز ہیں ان کے اوپر بہت سارے کوشچن مارک ہیں اباؤٹ دیئر مینجمنٹ، اور خاص کر جو ٹرانسپیرنسی اور کرپشن کے معاملات ہیں دے آر ویری سیریس ایلیگیشن اگینسٹ دیم. اور چاہے وہ بلنگ کرنی ہو، چاہے ریکوری کرنی ہو، لائن لاسز میں ڈسکوز کا اپنے اسٹاف کا کچھ حد تک رول ہو. تو اس طرح کے تمام معاملات ہیں جو کہ پاکستان کے اندر انرجی پالوں کو جو ہے وہ انٹینسیفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. Another issue is ناظرین circular debt. Circular debt is when people buy from the government, buy electricity from the government, but they are unable to pay the bills due to any economic or other reason. تو پھر گورنمنٹ جو ہے اس نے تو آگے پیمنٹ کرنی ہے آئی پی پیز کو، تو وہ جو قرض اکٹھا ہوتا رہتا ہے جو گورنمنٹ نے دینا ہے آئی پی پیز کا، وہ سرکولر ڈیٹ کی صورت میں آتا ہے. اور اس سرکولر ڈیٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ آئی پی پیز کو پے نہیں کرے گی اس بل کی قیمت، تو آئی پی پیز اپنی امپرومنٹ کیسے کریں گی، وہ جنریشن کیسے کریں گی، سپلائی کیسے کریں گی، فاسل فیول کیسے خریدیں گی جس سے انہوں نے پروڈکشن کرنی ہے. تو ایک انرجی ڈسرپشن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ناظرین، جو اوور ریلائنس آن فاسل فیولز ہے دیٹس آلسو اے پرابلم ان پاکستان بیکاز فاسل فیولز ہیو بیکم ایکسپینسو اینڈ دے آر ڈپینڈنٹ اپان دا انٹرنیشنل شاکس. اور جو ہی انرجی پرائسز بڑھتی ہیں تو پاکستان کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. ہم پاکستان کا جو لیٹ ڈیسیجن تھا اور سلو ڈیسیجن ٹو ٹرانزیشن ٹوورڈ دا کلین انرجی
رینیوبل انرجی دیٹ از آلسو اے میجر پرابلم ان پاکستان. اور فاسل فیولز جو ہیں اس کا ٹرانزیشن ہو تو رہی ہے ٹوورڈ رینیوبل انرجی, بٹ اٹ از ایٹ اے ویری سلو اینڈ وی ہیو اسٹارٹیڈ مچ لیٹر دین دا ورلڈ. اب آتے ہیں ناظرین وے فارورڈ کیا ہے, وٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ. آبویسلی ناظرین سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے انویسٹمنٹ یا پرائیویٹائزیشن کہہ سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کی شدید ضرورت ہے, بیکاز جب پرائیویٹ بزنس ماڈل آئے گا تو گورنمنٹ کو کیپیسٹی پیمنٹ جیسے ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر گورنمنٹ بائی نہیں کرے گی بلکہ پرائیویٹ سیکٹر بائی کرے گا اور وہی پبلک کو بیچے گا. یہ ایسے ہی ناظرین آپ اور میں جب کوئی یوٹیلیٹی چیزیں خریدتے ہیں تو عام دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور دکاندار کسی کسان سے خریدتا ہے اور وہ آگے آپ کو مجھے بیچتا ہے, ہم پے کرتے ہیں اور وہ کسان کو پے کرتا ہے, اور ایک اسموتھ جو ہے وہ جو اسکیم آف گڈس ہے اور جو بزنس ہے وہ چلتا. بٹ اب بیچ میں چونکہ پاکستان کے عوام خریدتے ہیں گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ خریدتی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے, تو پاکستانی عوام اگر ڈائریکٹ پرائیویٹ سیکٹر سے خریدے گی تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ جس سے گورنمنٹ ایبزالو ہو جائے گی اور کیپیسٹی پیمنٹ جیسے ایشوز جو ہیں وہ, اور لوگ وہی بل پے کریں گے جو خریدیں گے, کیپیسٹی پیمنٹ لوگ پے نہیں کریں گے, اینڈ دیٹس دا ایڈوانٹیج ٹو دا پیپل. سو جیسے ہم ٹیلی فون کا بل پے کرتے ہیں یا اس طرح کے بہت سارے معاملات ہم کرتے ہیں, بزنس ڈیلنگ کرتے ہیں, تو پرائیویٹائزیشن بہت ضروری ہے. بٹ پرائیویٹ گورنمنٹ سیکٹر کا جو کمپنیز ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر خریدے گا اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, اور پاکستان کے لیے بیسٹ سولوشن از دا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اور ہمیں انویسٹمنٹ 3 طرح کی جو ہمیں ضرورت چاہیے. ایک ہمیں چاہیے پروڈکشن کے لیے, اس میں آئی پیز کی مزید ضرورت ہے, گورنمنٹ اگین پروڈیوس کرے گی تو پھر وہ ایشوز بنیں گے. دوسرا ہمیں ٹرانسمیشن کے لیے چاہیے, اور تیسرا ہمیں انفراسٹرکچر جو ڈسکو کمپنیز ہیں اس میں سیکنڈ ٹرانسمیشن میں, اور تھرڈ ہمیں انفراسٹرکچر کی امپرومنٹ کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. اینڈ آئیڈیلی اٹ شوڈ بی فارن انویسٹمنٹ بیکاز دیٹ وڈ ناٹ جسٹ ہیلپ ان سالونگ انرجی کرائسس, بٹ اٹ ول آلسو ہیلپ ان bringing the much needed foreign currency in Pakistan that would help the overall economy. Besides investment, second thing is ہمیں کرپشن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, بیڈ مینجمنٹ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ایون پرائیویٹ سیکٹر آ بھی جائے تو ریگولیشن تو گورنمنٹ کی ہوگی, اور ریگولیٹری فریم ورک جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں گورنمنٹ کو اپنی ایفیشنسی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. another factor that Pakistan needed is the investment in the renewable energy. ہمیں رینیوبل انرجی پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے بیکاز اٹس اے لانگ ٹرم سولوشن ٹو دا پرابلم. شارٹ ٹرم میں ابھی سی بات ہے اگر آپ سولرائزیشن پہ لے کر جائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. بٹ جو آئی پیز کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ختم ہوتے جا رہے ہیں, تو آئی تھنک پاکستان کو گریجولی اس کے ساتھ الائن کر کے ٹرانزیشن ٹورڈز کلین انرجی از ایبسولوٹ مسٹ, اور اس کے لیے ریگولیٹری فریم ورک ضروری ہیں. ایک ان پلان کے بجائے ایک باقاعدہ پالیسی کے تھرو جو ہے وہ رینیوبل انرجی کی طرف فوکس کرنا چاہیے, اور خاص کر سولر, ونڈ, ہائیڈل, نیوکلیئر, اس طرح کے جو سورسز ہیں دے وڈ ناٹ اونلی بی کاسٹ افیکٹو بلکہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کی پاسبلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں. ٹو کنکلوڈ ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ پاکستانز انرجی کرائسس از دا موسٹ امپارٹنٹ فیکٹر کنٹریبیوٹنگ ٹورڈ پاکستانز اکنامک کرائسس. ان فیکٹ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے, انڈسٹریلائزیشن ہے, اور اس میں آنے میں سب سے بڑی وجوہات میں سے 2 ہیں. ایک تو سیکورٹی ایشوز ہیں آج کل, اور دوسرا پاکستان کے اندر ہائر انرجی کاسٹس ہیں. High energy costs not only cause problem to economy, but also they create problems for the society, creating poverty, unemployment, and other social ills. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Can you like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.